الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے اساتذہ کرام گلشن سرور کے مہکتے ہوئے عظیم طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر لفظ کشی کرنے کا موقع ملا وہ ہے مجاہدین ختم نبوت کی خدمات. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے بعد کائنات میں جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مجاہد ہونا. اگر مجاہدین ختم نبوت کی فہرست آپ کے سامنے رکھوں تو سالوں کم پڑ جائیں. چند ایک ایسا مجاہدین جنہوں نے اس وقت ختم نبوت کے جھنڈے گاڑے جس وقت مسلمہ کذاب یا اسود عنسی یا مرزا غلام قادیانی جیسے دجالوں نے اپنے من گھڑت عقائد اور تعلیمات سے امت مسلمہ کی نسل کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی. اور مجاہدین ختم نبوت کی بات ہو اسلامی تاریخ کہ سب سے پہلے ختم نبوت سپہ سالار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کا ذکر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، جنہوں نے 24,000 کا لشکر لے کر 40,000 منکرین ختم نبوت کے سر اڑا دیے. اور منکرین ختم نبوت کے سر کیوں نہ ہوا میں پرواز کرتے جب تلوار چلانے والے مرد مجاہد کا نام ہی اللہ کی تلوار ہو. اور مجاہدین ختم نبوت کا چیف آرمی سٹاف ہو جس نے 10,000 صحابہ کے ساتھ 60,000 کافروں کے سر اڑا دیے. ہاں میں جناب حضرت خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ عرب کے چلتے ہوئے صحرا دیکھے نہ دریاؤں کی موجوں کو دیکھا. جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی بات ہوئی، اگر میدان جنگ کی نوبت آئی تو بجلی کی رفتار سے صحراؤں اور جنگلوں میں کفر کا مقابلہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کی زمین کی خوشی ختم ہوئی تو دریاؤں کے اندر گھوڑوں کو دھرا دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہاتھ سمیت بلند کیا. ماضی کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جس کو آج کے دور میں قادیانیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس فتنے کا سرگنر مرزا غلام قادیانی ملعون بدبخت حرامی جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے بزدل ملا اور پیر اپنی اپنی حجروں میں بیٹھ گئے.
ایک مرد کلندر علی کا بیٹا شہنشاہ گلرا سلطان گلرا گلرے کی پہاڑیوں کو چیرتا ہوا اہل سنت کا امام پیر سید مہر علی شاہ میدان عمل میں آیا اور آپ نے آ کر بتایا کہ اب مقابلہ خوش خطی پر نہیں ہوگا، کمرہ عدالت بھی موجود ہوگا، جج بھی موجود ہوگا، وکلاء بھی موجود ہوں گے، عوام الناس بھی موجود ہوگی، کاغذ اور قلم بھی موجود ہوگا، پوری دنیا یہ منظر دیکھے گی۔ کھلی عدالت کے سامنے کاغذ قلم تو بھی رکھے گا اور میں بھی رکھوں گا، جس کا قلم اٹھ کر اس کے نبی کا کلمہ لکھے گا وہی فاتح ہوگا۔ بس پیر صاحب کی اتنی کہنے کی دیر تھی کہ مرزا غلام قادیانی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور وقت گزرا۔ مرید دین پیر صاحب سے سوال کیا کہ پیر صاحب اگر مرزا غلام قادیانی میدان میں آ جاتا تو آپ نے اتنا بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا قسم ہے خدا کی یہ پیر مہر علی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، مجھے مالکوں کا حکم ہوا تھا کہ پیر مہر علی آج ہماری ختم نبوت کے لیے تجھے مردہ بھی زندہ کرنا پڑے تو تجھے کر دینا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ نے ارشاد فرمایا جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، کام کرتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ہاتھ اس کی پوشت پر ہوتا ہے۔ جب مجاہدین ختم نبوت کی بات ہوئی تو ان عظیم شخصیت کی بات کرنی چاہیے جس نے ساؤتھ افریقہ میں سرکاری سطح پر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرایا۔ ہاں میں اس مرد کلندر کی بات کر رہا ہوں جس کے گلشن میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جس سے بڑا ہم نے استاد نہیں دیکھا، جن سے بڑا ہم نے شاعر نہیں دیکھا، جن سے بڑا ہم نے شیخ نہیں دیکھا، جن سے بڑا ہم نے امام نہیں دیکھا، جن سے بڑا ہم نے متصر نہیں دیکھا۔ آخر میں اس ہستی کا نام لے کر اس کو خراج عقیدت پیش کرتا چلوں جس کا نام پروفیسر ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ